बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासत में एक बार फिर तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल की, जहां एक तरफ इमरान खान से मुलाकात का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर की कॉल के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। हुकूमत और PTI के दरमियान बयानात की जंग भी जारी है और इमरान खान की सेहत, जेल में सहूलियात और मुलाकातों पर उठने वाले सवालात ने सियासी माहौल को मज़ीद गर्म कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान से मुलाकात के मामले पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और PTI को एहतजाज और धमकियों के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत पर तशवीश का इजहार करते हुए बेहतरीन तिबी सहूलियात और फैमिली वकला और डॉक्टर से मुलाकात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत इमरान खान की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेगी, लेकिन वो सियासी कैदी नहीं बल्कि सजा याफ्ता कैदी हैं। 27 सितंबर की मुमकिना लॉन्ग मार्च और एहतजाज की कॉल वापस लेने की शराइत क्या है? इमरान खान से मुलाकात ना होने की सूरत में PTI का अगला कदम क्या होगा और क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये कशीदगी मजीद बढ़ सकती है? इसी दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी की मुबैना कैद तन्हाई का मामला भी अदालत में पहुंच चुका है, जहां बैरिस्टर सलमान सफदर ने जेल रिपोर्ट को हकाइक के खिलाफ करार देते हुए आज़ादाना जायजे, लोकल कमीशन या अदालती मुआवन की तकर्री और बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। सलमान अकरम राजा पर लगने वाले इल्जामात पर अलीमा खान के वकील का रद्द-ए-अमल भी सामने आया, जबकि जुनैद अकबर ने सलमान अकरम राजा को अपना लीडर करार देते हुए पार्टी में इख्तिलाफात खत्म करके 27 सितंबर की कॉल के लिए मुत्तहिद होने पर जोर दिया है। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का, जहां तीसरे मरहले में बड़ा सियासी धचका देखने को मिला। बाग और हवेली की नशिस्तों पर साबिक वज़ीर आज़म को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान अहम हल्के से हार गए। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास भी कामयाब न हो सके, जबकि हवेली कहूटा से वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब हो गए। शर्की बाग का नतीजा अभी मुकम्मल नहीं हुआ और दोबारा पोलिंग के बायस सियासी मुकाबला मजीद दिलचस्प हो गया है, जबकि हवेली में मुस्लिम लीग नून की जानिब से धांधली के इल्जामात के बाद एहतजाज और धरने के इत्तलात भी सामने आए हैं। तो आज के इस अहम गुफ्तगू में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान से मुलाकात का मामला किस समझा, 27 सितंबर की कॉल कितनी अहमियत रखती है, PTI के अंदर इख्तिलाफात की हकीकत क्या है और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज ने वहाँ की सियासी सूरत हाल को किस हद तक तब्दील कर दिया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जुनैद अकबर साहब। बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। सर, सबसे पहले तो इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक बड़ी मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। आप लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें कैद तन्हाई में भी रखा जा रहा है, कुछ ये खबरें आई कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, कोई सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता उनकी कोई आंख ज़ाया हो चुकी है। लेकिन एहसन इकबाल साहब गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम में मौजूद थे, वो ये मुकम्मल यकीन दहानी करवा रहे हैं कि खान साहब बिल्कुल सही है, उनको कोई ऐसा हेल्थ कंसर्न इस वक्त नहीं है, उनकी बाकायदा तौर पर उनका चेकअप भी हो रहा है, प्रॉपर वहाँ पर डॉक्टर्स उनका चेकअप कर रहे हैं और वो बिल्कुल सेहतयाब है। सर, लेकिन PTI मुसलसल इस पर तशवीश का इजहार कर रही है। मेरा आपसे ये सवाल है कि किस बात पर यकीन किया जाए कि खान साहब की सेहत इस वक्त ख़राब है या नहीं ख़राब है, ये क्लैरिफाई कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाउ या कनस्तीन। असल में मसला ये है कि जब खान साहब तक रसाई नहीं है तो हम तो किसी पोजीशन में नहीं है कि हम कह सके कि खान साहब की सेहत ठीक है या खराब है। अगर कुछ छुपाना हुकूमत ने नहीं है तो खान साहब तक रसाई दे दे, उसकी फैमिली की दे, उसकी वकील के दे दे, उसकी पार्टी वर्कर्स के दे दे, ताकि वो खान साहब से मिले और उसकी पोजीशन का हमें भी बताए और मीडिया को भी बताए। तो ये जब मुलाकात नहीं करते फिर इस तरह की बातें होती है। हमें नहीं पता कि हकीकत इसमें कितनी है और इसमें, क्योंकि हम इस पोजीशन में है नहीं, ना खान साहब की फैमिली उससे मिली है, ना कोई वकील मिला है, न इसी कोई किसी की रसाई है खान साहब तक, तो हम तो इस पे तबसरा नहीं कर सकते। वही बात है हम मीडिया से या सोशल मीडिया से सुनते हैं कि भी हुकूमत कहता है कि उसको रेगुलर उसका चेकअप किया जाता है। तो मैं भी जेल गुजार के आया हूँ, तो वहां पर तो रेगुलर चेकअप नहीं किया जाता है। जो बीमार होता है तो उसकी चेकअप किया जाता है, अगर वो बीमार नहीं है तो किस चीज की चेकअप उसको कराई जाती है। और इससे पहले भी खान साहब को 2-3 दफा ये मान गए कि हम उसको हॉस्पिटल लेके आए थे। तो अगर हॉस्पिटल लेके आए थे तो फिर उसको खान की फैमिली की रसाई दे दे, ताकि खान की फैमिली खुद भी मुतमईन हो और आवाम को भी मुतमईन करे। क्योंकि मशाल मलिक साहिबा तो ये कह रही हैं कि पार्टी को कोई मुसद्दिका इत्तलात आई है कि इस वक्त खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो इस पे तबसरा नहीं कर सकता हूँ, तो मशाल भी बात कर सकती है कि उसको किस सोर्स से पता चला। हमारी जितनी भी वकील है, जितनी भी फैमिली मेंबर है, तो उस पे उसने तो इसी कोई बात नहीं की।
کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی بات کی تصدیق کروں یا کسی بات کی تردید کروں. ہو سکتا ہے مطلب پارٹی کو آفیشلی ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ملی؟ یہ جو معلومات آپ تک آ رہی ہیں یہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آ رہی ہیں؟ بالکل پارٹی کے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے. اور میں چیف منسٹر صاحب سے بھی کل 2-3 دفعہ ہماری میٹنگ ہو گئی، سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ بھی ہم بیٹھے تھے، تو ایسی کوئی اطلاع اس کو کے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کی صحت پہ تبصرہ کر سکے. لیکن ہماری آج بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو آج ہم گئے بھی تھے سپریم کورٹ کے سامنے، ہم بیٹھ بھی گئے اور یہی چیف جسٹس کو، عدالتوں کو، ججوں کو ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کرے، اس کو ذمہ داری کا احساس دلائے کہ آپ کی موجودگی میں جو عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کی موجودگی میں جو فیصلے بے توقیر ہو رہے ہیں، آپ کے جو ججوں کو بھی توقیر کیا جا رہا ہے، تو اس سے عمران خان کا نہیں، اس سے اس ملک کا اور عدلیہ کا نقصان ہو رہا ہے. جنید صاحب، آپ نے رسائی تک بات کی ہے کہ خان صاحب تک رسائی دی جائے، اس پر سی ایم کے پی سہیل آفریدی صاحب نے تو گارنٹی بھی دے دی ہے کہ آپ ملاقات کروا دیں، ہم کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. اس بات کو سیکنڈ کر لیا علیمہ خان صاحبہ نے، وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ملاقات کروا دیں، کوئی سیاسی گفتگو ہماری طرف سے نہیں ہوگی. اور پھر سہیل آفریدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر اس منگل یا جمعرات ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو پھر ہر چوک کو ہے وہ ڈی چوک بنا دیا جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمعرات تک آپ لوگوں کی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، آپ لوگ بندے اکٹھے کرنے کا بندوبست کریں. تو سر، ممکنہ طور پر پھر کیا لائے عمل ہوگا اگر آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کوئی فوری طور پر احتجاج شروع ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں پہلی بات تو یہ ہوں کہ میں آپ کو گارنٹی سے یہ کہتا ہوں کہ رانا صاحب جو بات کر رہے دل سے نہیں کر رہے، اس کی مجبوری ہے. اس کی مجبوری ہے کہ وہ تو بیچارے، اس کو مجھے تو اپنے سے زیادہ اس پہ ترس آ رہا ہے، اس کی حکومت پہ ترس آ رہا ہے. وہ تو اتنے کمزور ہے کہ اپنے ایک منسٹر کو جو نہ اسمبلی آتا ہے، جو نہ کیبنٹ آتا ہے، اس سے جواب طیب نہیں وزیر اعظم نہیں کر سکتا، اس کا جواب نہیں دے سکتے. وہ تو پیسرواڑا صاحب کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ اگر ناراض ہو گئے تو کافی لوگ اور بھی ناراض ہو سکتے ہیں. تو وہ بیچارے تو جس طرح حکومت چلا رہے اللہ تعالیٰ، تو میں تو یہ دعا ہے کہ میری دشمنوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی حکومت ہے. وہ تو بے اختیار لوگ ہیں، اس پہ بات پہ ہم تبصرہ کیوں کرے؟ جس کے پاس اختیار ہو وہ سب بیچارہ تو اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے، وہ پولیٹیکل ورکر ہے. اور پولیٹیکل لوگ جتنی بھی برے ہو وہ سپیس دیتے ہیں ایک دوسرے کو، بے شک اختلاف ہوتا ہے لیکن اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو سپیس، پولیٹیکل لوگوں کا دل بڑا ہوتا ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ایک بے اختیار منسٹر ہے، بے اختیار حکومت میں بیٹھے ہیں، تو وہ بیچارے کو تو کسی نے کہہ دیا ہوگا، اس نے کہہ دیا ہوگا، وہ مجبوری ہوتی جب حکومت کی نمائندگی کرنی ہوتی تو اس طرح کی بات کرتی ہے. تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سیریس نہیں لیتے، اس کی حکومت کو بھی سیریس نہیں لیتے. تو سر، جو لائے عمل آپ لوگ پھر طے کریں گے اگر ملاقات نہیں ہوتی ہے، تو اس میں کوئی آپشن اسمبلیوں سے استعفے کا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میری بات ہوئی تھی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے بھی دے سکتے ہیں. میڈم، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے کہ ہم ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں. اور ہماری آج بھی جتنی بھی اویلیبل فورم ہے وہ استعمال بھی کرتے ہیں، اور جتنی بھی اویلیبل آپشن ہے اس پہ بھی ہماری ہوتی ہے، ہماری ریگولر میٹنگ ہوتی ہے، اور اس مختلف چیزوں پہ ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. تو جو بھی آپشن انشاءاللہ فائنل ہوگا، انشاءاللہ تعالی اسی پہ عمل ہوگا. سر، اور جو قائمہ کمیٹیوں سے آپ لوگ باہر آئے تھے، آپ سمجھتے ہیں، آپ اس کے حق میں کہ وہ فیصلہ درست تھا اور کیا واپس جایا جا سکتا ہے؟ میں تو یہ تبصرہ نہیں کروں گا. میں جب خان صاحب نے ہمیں کہہ دیا تھا 2021 میں کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دے، اس دن بھی میں نے اس ٹائم بھی میں نے اختلاف کیا تھا، خان صاحب کے سامنے اختلاف کیا تھا، خان صاحب نے بعد میں پوچھے پھر بھی میں نے اختلاف کیا تھا. لیکن جو خان کا فیصلہ ہوتا وہ ہم نے مان لیا. ابھی بھی جو خان کا فیصلہ ہے ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ غلط تھا یا صحیح تھا. جس کی وجہ سے ہم اسمبلیوں میں پہنچے، جب اس نے حکم دیا تو بات ہی ختم ہو گئی. اگر ہم سے اپنی قیادت، کیونکہ سر اس پر یہ خبریں بھی رپورٹ ہوئی تھی کہ کسی نے آپ کے خلاف خان صاحب کو بھڑکایا ہے کہ کمیٹیوں سے استعفے لے لیں. سر، کس نے بھڑکایا تھا؟ یہ میڈم اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شاید کس لوگوں کا، سر چلیں تصدیق یا تردید کر زیادہ دیں. تر لوگ میری وجہ سے فارغ ہو گئے کیونکہ مجھے ہٹانے کی خواہش تھی، تو اس کو پورا کرنے کے لیے یہ حقیقت ہے. لیکن کس کی ہے وہ اس کو بھی پتا ہے اور یہ ان کو بھی پتا ہے.
ٹھیک ہے جنید صاحب، یہ جو 20 لاکھ بندوں کا نمبر دے رہے ہیں شفیع جان صاحب کہ 20 لاکھ بندہ آپ لوگ کے پی سے نکال کر لائیں گے 27 ستمبر کی کال کے لیے، سر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ 20 لاکھ بندہ کے پی سے نکالا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2014 میں جب عمران خان صاحب آئے تھے ان کے ہوتے ہوئے اگر 20 لاکھ بندہ نہیں آیا تھا تو ان کے غیر موجودگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ 20 لاکھ کا نمبر پورا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ رانا ثولہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر 15-20 ہزار لوگ کم بھی ہوئے تو وہ گزارا کر لیں گے. اٹس مین کہ اب حکومت بھی آپ کو سنجیدہ نہیں لے رہی. نہیں، میں تو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم حکومت کے سنجیدہ نہ لے رہے ہیں، اس لیے تو ہم اس کی بات کو سیریس لے نہیں. جب وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ بات کرتے تو ہمیں اندازہ ہے کہ بے اختیار لوگ ان کے پاس کیا بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں نا، تو اس کی تو ہم سیریس لیتے ہی نہیں. دوسری بات آپ نے صحیح کہا کہ خان صاحب جب نہیں گئے تو خان صاحب کے ساتھ نہیں لوگ. میں آپ کو بتاؤں کہ میں 96 سے پارٹی کے ساتھ ہوں اور خان صاحب کی تقریباً مجھے نہیں ہے یاد کہ کسی بہت کم ایونٹ اس طرح ہوں گے جو میں نے مس کیے ہوں گے. لیکن خان صاحب کے نام پہ جو اب لوگ نکلتے ہیں وہ خان صاحب کی موجودگی میں نہیں نکل رہے تھے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یوتھ کی اکثریت ہو رہی ہے، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ریاست نے جو نفرت بوئی ہے، جو اداروں نے کے درمیان فاصلے بڑھے ہیں، جو لوگ اس سے دور چلے گئے، جو ملک کے حالات انہوں نے اور ان کو لانے والوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے، تو نفرت اتنی بڑی ہے اور خان صاحب سے محبت اتنی بڑی ہے کہ اب یہ نمبر میں تو یہ نہیں تبصرہ نہیں کیونکہ اتنے ہزار لاکھ ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ بہت زیادہ نمبر نکال سکتے. تو آپ نے دیکھا کہ جب میں صوبائی صدر پر میپ گیا تو لوگوں نے جو جس طرح میپ کو استقبال کیا. علیمہ باجی ابھی ریسنٹلی آئی، چیف منسٹر جب گئے کتنے لوگ نکل آئے. ابھی سر آپ کے خیال میں کتنا نمبر ہونا چاہیے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اتنا بندہ نکل آیا تو آپ لوگوں کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی؟ نہیں، کہ اس نمبر پہ تو بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ وحشیوں سے ہے. ان کے لیے کسی کو مارنا یہ تو کوئی پہلے سے پار نہیں ہوا. کبھی ریاست نے یہ نہیں کیا تھا جو اس حکومت میں اس کے لانے والوں نے یا اس نے کی ہے. ڈی چوک میں جو کی ہے ریاست، بالکل ہم پولیٹیکل لوگ تھے، ہمارے وہاں میں دھرنے بھی ہوئے تھے. بلاول صاحب کراچی سے نکل آ کے اسلام آباد پہنچے تھے، ہم نے نہ کہیں روکا نہ کبھی لاڑی. جب مولانا صاحب بھی یہاں کے بیٹھ گئے، ہم نے خان صاحب نے کہا کہ اس کو ٹینٹ کا بھی انتظام کر دو، کھانا بھی پہنچ جاؤ. تو ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ان لوگوں سے. تو اس پہ نمبر پہ بالکل انحصار ہوتا ہے. اگر زیادہ سے زیادہ لوگ نکلے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ اپنے مقصد میں ہم کامیاب ہوں گے. ابھی لوگوں کا امتحان ہے. بالکل ہم پہ تنقید ہو رہا تھا، ہم بالکل. جنید صاحب یہ تو کلیئر کر دیں کہ یہ احتجاج جو ہے یہ بیسکلی خان صاحب کی رہائی کے لیے یا رسائی کے لیے، کیونکہ یہ بھی ایک ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے. نہیں، ہمارا 27 کا جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی تک ہے، خان صاحب کی رسائی کا تو نہیں ہے. ہم خان صاحب کی رسائی کیا اس میں خان صاحب کے کیسز میں تو کچھ ہے نہیں. وہ تو عدالت سے پریشر جب ہٹے گا تو تاریخیں لکھے گی، تاریخیں لگیں گی تو ایک دو تاریخوں میں فارغ ہو جائیں گے کیسز. وہ تو بنائے گئے کیسز ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جج کنٹرول ہے، فیصلے کنٹرول ہے، کسی کوئی اور سے فیصلے آتے ہیں. اس وجہ سے ہماری تاریخیں نہیں لگ رہی. ہمارے کتنے ایم این اے صاحبان جو ہے جس کی تاریخ رہی وہ 1.5 سال سے جیل میں پڑے ہیں. تو یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی ترمیم سے تو جج بے اختیار ہو گئے. ابھی نہ تو ان بیچاروں کے ساتھ کوئی اختیار ہوتا ہے. اگر کوئی اس کی مرضی کا فیصلہ نہ دے تو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، جونیئر لوگوں کو آگے اس کے اوپر بٹھایا جاتا ہے. اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سر ابھی بھی سی ایم کے پی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ نظام ذمہ دار ہوگا. آپ لوگوں نے اس سے قبل بھی احتجاج کرنے کی کوشش کی. رمضان سے پہلے بھی ایک سمبولک سا احتجاج ہوا جس کو آپ نے استقبال رمضان کا نام دے کر ختم کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تب جو عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق خبریں آ رہی ہیں وہ صرف پروپیگنڈا ہے. اب علیمہ خان صاحبہ نے سب سے پہلے یہ سوال اٹھایا کہ جو 2 مہینے کی کال ہے یہ آپ لوگوں کو اتنی تاخیر سے نہیں دینی چاہیے تھی، آپ لوگ عمران خان صاحب کو انتظار کروا رہے ہیں. اور پھر سی ایم کے پی صاحب نے جو اینکرز کے ساتھ انٹریکشن کیا اس میں اس بات کو کیا کہ علیمہ خان صاحبہ کی اس چیز پر ناراضگی ہے کہ ان کو ڈیٹ پر اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. سر اس بار 1 سال لگ گیا آپ لوگوں کو دوبارہ مومنٹم کریٹ کرنے میں. آپ سمجھتے ہیں کہ
اب کچھ اچیو ہو جائے گا اس تحریک سے، اور اگر نہ ہوا تو کارکنوں میں کوئی مایوسی نہیں ہوگی؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ یہ بھی کوشچن اٹھا چکی ہیں آپ کے بارے میں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ خان صاحب تو آپ کو 1 سال پہلے کہہ چکے تھے کہ آپ تنظیم سازی کریں، اب تک کس چیز کا ویٹ کرتی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں، پہلے تو میں اگر میری بات کری تو تنظیم سازی تو ہماری پوری ہے، تنظیم سازی ہم نے کی ہے، موومنٹ ہم نے سٹارٹ کی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب 26 نومبر میں ہمارے ساتھ ہوا ہے تو پی ٹی آئی اس شاک میں تھی، کوئی اپنے ڈسٹرکٹ میں بھی ہم نے لاشیں بھی اٹھائی لیکن اپنے ڈسٹرکٹ میں بھی 10 بندے نہیں نکال سکے۔ اس فیز سے ہم نکل آئے، ہم لوگوں نے دوبارہ احتجاج کے لیے تیار ہو گئے، دوبارہ اپنی چوک کی طرف آنے کو تیار ہو گئے۔ تو وہ تو ہماری جو ذمہ داری تھی صوبائی صدر، تو میرا نہیں ذمہ داری بنتی کہ میں اسلام آباد کی کال لیتا ہوں۔ اگر خان صاحب ذمہ داری تھی، مجھے جو کہا گیا تھا کہ آپ وہاں سٹارٹ کرے، وہ سٹارٹ ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ کی بھی تو تیار بھی تھی۔ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ جائے تو وہاں پر آپ کو بالکل علیمہ باجی 1 گھنٹے پہلے بتایا جاتا تھا اور لوگ نکل آتے تھے۔ تو کی پی میں تو وہ والا مسئلہ نہیں، پہلے دیکھے کہ کی پی میں اس طرح کے حالات کبھی نہیں رہے جو اب وہاں پر ہے نا۔ تو ہماری تو خیر تیاری، علیمہ باجی جو ایک بہن کی حیثیت سے سوچتی ہے، اور ہماری بھی ساری عمر خان صاحب کے ساتھ گزر چکی ہے۔ میں 96 سے ہوں، ہم اس کے فیملی سمجھتے ہیں، خان صاحب کو اپنے بزرگ سمجھتے ہیں۔ تو لیکن وہ خون کا رشتہ تو ہمارا نہیں ہے۔ تو علیمہ باجی کو زیادہ درد ہوگا، وہ خواہش اس کی ہوگی کہ جلدی سے تو جلدی، سر ان کی ناراضگی کو دور کر لیا گیا ہے، اب وہ آن بورڈ ہے؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے وسیم صاحب اس سے رابطہ کیونکہ کر لیں گے، حذیفہ انشاءاللہ رحمان وہ صاحب بیٹھ تو یہ جائیں کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کے پی اور علیمہ خان صاحبہ کا آپس میں کافی اختلافات چل رہے ہیں، 15 دن سے جو ہے علیمہ خان صاحبہ سی ایم کے پی کی کال بھی نہیں اٹھا رہی۔ نہیں، مجھے تو اس بارے میں، وہ تو آپ کو پتا ہوگا، پتہ نہیں سیم صاحب نے آپ کو کہا یا باجی نے کہا، مجھے تو دونوں نے نہیں کہا کہ اس طرح کی کوئی پوزیشن ہے۔ آج بھی ہم سیم صاحب حذیفہ سے ملے رحمان تو صاحب کہہ رہے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میری خبر غلط ہے تو میرے پر کیس کر دیں۔ نہیں، تو وہ تو اس کو پتا ہوگا، میں تو اس پوزیشن میں نہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں نہ اس کی تردید کر سکتا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہماری کچھ چیزیں ہوتی ہے، ہم جو ستمبر نومبر میں جو ہم سے غلطیاں خامیاں ہوئی تھی، ہماری کوشش ہوگی کہ وہ دوبارہ نہ کرے۔ کچھ لوگ بالکل سمجھتے ہیں کہ بہت دور کی تھی، لیکن اصل میں ہمیں فائنانس کا ایشو ہے۔ ہمیں جو ہے پھر اگر ہم جلدی کال لیتے تھے تو جس نے تنقید کرنی ہوتی اس پہ بھی تنقید کر لیتا کہ موسم تو اتنا گرم ہے اور لوگ نہیں نکلیں گے اور ناکام ہوگا تو پھر 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگ کہتے کہ تیاری نہیں تھی، انہوں نے اس ٹائم کیوں دے دیا۔ تو کچھ اگر دور جس کا کام جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہی لوگ زیادہ تنقید کرتے ہیں جو خود جس کا کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو، اور اس کو لوگ سنتے بھی ہے۔ اگر کوئی ہمیں برا بلا کہے تو اس کی ویورز بھی بڑھ جاتے ہیں، لیکن کوئی اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی جان آپ جو جس پہ تنقید کرتے چلو ہم تو مان لیتے، لیکن بھائی جان اپنی کنٹریبیوشن بتاؤ، اپنی بہادری دکھاؤ، اپنی فیملی کی دکھاؤ۔ اگر خود کوئی نہیں آ سکتا تو بتائے فیملی کے کتنے ممبر وہاں جائے۔ اگر خود کوئی نہیں آ سکتا تو فائنینشلی کتنی سپورٹ کی۔ ہم ہماری جو جیلوں میں ورکرز تھے، ہمارے جو وکیلوں کے مسئلے ہے، ہمارے جو ہے تو وہ لوگوں سے شیئر کرے، بتائے کہ کس طرح کی ہم نے مدد کی ہے۔ تو یہ تو سب سے آسان کام کسی پہ تنقید کرنا ہے، کسی کی کردار کشی کرنا ہے۔ تو اس سے تو پیسے کمائے جا سکتے ہیں، لیکن خان صاحب کی محنت جو ہے مدد نہیں کیا جا سکتی ہے۔ جو لوگ امینڈمنٹ میں خان صاحب کے ساتھ ڈٹے رہے، کتنی پریشر برداشت کیا، 1 ارب روپے کی، میں جہاں آج بیٹھا ہوں اسی پہ یہاں پہ لوگ آئے تھے، ہمیں آفریدی کی تھی۔ تو اس کا اگر 9 مئی کوئی گزار کے پھر بھی خان صاحب کے ساتھ ڈٹا رہا، اگر آج ہر میں نے جو ہے 25-30 FIR بھگت رہا ہے، اور اس کے بعد بھی خان صاحب کیسے اس پہ بھی اگر بے شک کمزور ہو سکتے ہیں، بے شک اسٹریٹجی غلط ہو سکتی ہے، کمیاں خامیاں ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اس پہ یہ تنقید کرے کہ یہ کمپرومائز ہے یا کسی کا بندہ ہے، تو بھائی جان جو بہادر ہے وہ میدان میں آئے، ہم سپورٹ کریں گے، ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور خان صاحب کا عہدیدار پہ اعتماد ہے، اس لیے ہم اس عہدوں پہ، ہماری تو اپنی کوئی حیثیت ہے نہیں۔ تو وہ تو خان صاحب کہے گا تو ہوں گے، خان صاحب فارغ کریں گا تو 1 منٹ بھی پھر بھی خان کی وفادار رہیں گے، ایک سپاہی کی حیثیت سے کریں گے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو زیادہ تنقید کرتے وہ خود کچھ نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ 27 تک ہمارے جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے دوست ہیں، ہم پارٹی کے جو ورک، ہمیں ایک پیج پہ ہونا ہے۔ اگر ہم ایک پیج پہ ہوں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو خان صاحب کی خدمت کر سکیں گے، پارٹی کی مدد کر سکیں گے۔ اللہ نہ سر کرے اگر لیکن ہم ابھی ناکام تک ہو گئے لگ تو نہیں رہا ہے کہ یہ ایک پیج پر ہے
پوری کی پوری پارٹی، کیونکہ جیسے 27 ستمبر کی کال کا اعلان سامنے آیا ہے سی ایم کی جانب سے، ہم نے دیکھا کہ شفیع جان کی، شہباز گل صاحب کی ایک لڑائی شروع ہو گئی، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور آپ کا بھی ایک اختلافات سامنے آ گئے تھے، اور اب ایک اور آڈیو جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے وہ میرے خیال ہے غالباً مشال یوسف زئی کی ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی، جس پر ایک دوسرے پر وہ الزامات بھی لگا رہے ہیں. مجھے یہ بھی کلیریفائی میں آپ کو ایک بتا دوں، ہمارے اختلاف ہوتے ہیں اور ہر ٹائم میں ہوتے، خان صاحب کے سامنے بھی ہوتے تھے، خان صاحب کی موجودگی میں بھی ہوتے تھے، اس ٹائم بھی ہماری ایک کلچر ہے پارٹی جو ہے، باقی پارٹی میں ہمیشہ ہی سر، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اختلافات میڈیا پر نہیں آنے چاہیے، اس سے آپ کی مایوسی مزید بڑھے اس گی؟ پہ بات ہو سکتی ہے کہ کس فورم پہ آنی چاہیے، لیکن یہاں پر جب ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے، جب سہیل افریدی جیسے لوگ چیف منسٹر بن سکتے ہیں اور مڈل کلاس کے لوگ میری طرح لوگ صوبائی صدر بن سکتے ہیں، تو ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے آگے بڑھنے کی. جب آگے بڑھنے ہر بندہ کوشش کرتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے، یہ کوئی روٹین کی بات ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب خان کا نام ہوتا ہے، کل میرے اور راجہ صاحب کا ہوا ہے، وہاں پر اختلاف رائے تھی، میڈیا پہ نہیں آنی چاہیے تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہم اکٹھے بیٹھ کے اسٹڈی کی کمیٹی تھی، اس میں ہم بیٹھ گئے، ہم نے اکٹھے بات ہی کی، پھر ہم اکٹھے چکری صاحب کے پاس چلے گئے، آج بھی ہم اکٹھے تھے، پریس کانفرنس ہم نے اکٹھی کی. جب خان صاحب کا نام آتا ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی. میرے علی امین صاحب کے ساتھ اختلاف تھا، لیکن جب علی امین خان صاحب کو خان نے جو ہے اس کو اختیار دیا، اس کو کہا کہ آپ لیڈ کرے، تو میں ساتھ کھڑا تھا. تو ایسی کوئی بات نہیں، جب خان صاحب کی بات ہوتی ہے ہم پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی اختلاف ہے، اور ہمارے اختلاف سے پارٹی کو کوئی نقصان ہونا تھا. ورکر ووٹر عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، پارٹی میں ایسا کوئی بندہ نہیں جو اس کی کوئی اپنی پوزیشن ہے یا کوئی اس کی سہ ہے یا اس کے ساتھ لوگ جڑے، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے. کوئی آئے کوئی جائے، اختلاف کرے، ساتھ دے ساتھ نہ دے، اس سے فرق نہیں پڑتا، جو بھی ہے ایک حیثیت سے. گنڈا پور صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس تحریک میں گنڈا پور صاحب اور سہیل افریدی صاحب کو ہم ساتھ دیکھیں گے، کیونکہ سی ایم کے پی یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے معاملات چل رہے، بات چیت ہو رہی ہے، آپ کو وہ آزادی اور موت والے کنٹینر پر نظر آئیں گے؟ نہیں انشاءاللہ، میں ریگولر گنڈا پور صاحب سے میرا رابطہ رہتا ہے، ہم انشاءاللہ سارے ایک پیج پہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم سارے اکٹھے ہوں گے. اگر کہا جائے کہ اکٹھے ہو، اگر کہے کہ کوئی ایک سائڈ سے لیڈ کرے، کوئی دوسری سائڈ سے لیڈ کرے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اگر گنڈا پور صاحب کو کہا جائے گا کہ ساؤتھ سے لیڈ کرے، وہ وہاں سے لیڈ کرے گا. اگر کہا جائے گا کہ سیم کے ساتھ کھڑے ہو، انشاءاللہ سیم کے ساتھ کھڑا ہوگا. اسی کوئی مسئلہ. جنید اکبر صاحب، ایک ہم نے تاثر یہ بھی دیکھا سوشل میڈیا پر کہ اس 27 ستمبر کی جو کال دی گئی، 5 اگست کا جو جلسہ تھا، اس سے قبل یہ ایک انفارمیشن آئی تھی کہ غالباً محسن نقوی صاحب کی سی ایم کے پی سے کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے، اور ان کی ماں پر جو ہے انہوں نے اتنی ڈیلے کی کال دی ہے. اب شیر افضل مروت صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فکس میچ ہے، اور محسن نقوی صاحب کے اگر ایما پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر لوگ تو نہیں نکلیں گے. نہیں، یہ تو میں کیا کر سکتا ہوں. اگر محسن نقوی صاحب چھپ کے ملا ہو اور پھر مروت صاحب کو کس نے بتایا، تو پھر یہ بھی بتا دے کہ کس نے اس کو یہ بتایا. اگر کوئی اور کہتا ہے تو جب چھپ کے ملا ہے تو بتایا کس نے. تو میں نے کہا یہ افواہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور نہ محسن نقوی صاحب ہمیں ٹائم بتائیں گے، نہ ہم نے کی. ہم نے سوچ سمجھ کے چکزئی صاحب کو اعتماد میں لیا، تب سے پہلے ہم چکزئی صاحب کے ساتھ تھے. بلکہ چکزئی صاحب کی تو خواہش یہ تھی، اتحادوں کی یہ خواہش تھی کہ آپ یہ اکتوبر میں دے دے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم جرگہ ابھی 29، 30، 31 کو وہ بلوچستان میں جرگہ کر رہے ہیں. پھر وہ چاہتے تھے کہ KP میں جرگہ کروں، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم اور لوگوں سے ملے، اس سے بتائے کہ ان کی حکمرانی کے لیے جو ملک میں لائن آرڈر کی حالات تھے، جو ٹیررزم ہے، تو اس میں سب ایک پیج پہ. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ٹائم چاہیے تاکہ میں سب کو اکٹھا لے کے جاؤں. مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو اچھا احتجاج کر کے دے سکتے ہیں، تو مروت صاحب سے رابطہ کریں گے؟ نہیں، مروت صاحب تو میرے بھائی ہے، میرا تو اس کے ریگولر رابطہ ہو گیا. میں تو ذاتی مجھ پہ اس کے احسانات ہیں، لیکن وہ اختیار تو میرے پاس نہیں، وہ تو خان صاحب کے پاس ہے. خان صاحب کہیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، مروت صاحب کے ساتھ اکٹھے جائیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. 9 مہینے میں اور مروت صاحب تو کافی ہم اکٹھے چلے. بیرسٹر سیف صاحب کا کہا جاتا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں، ان کے ذریعے کیوں نہیں معاملات کو آگے بڑھایا جاتا؟ نہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ اگر اس کو تعلقات اس کے ہے تو میرا تو نہیں لگ رہا کہ اس کے ایسے کوئی تعلقات ہیں، کیونکہ وہ بیچارہ تو خود کافی دنوں سے کوشش کر رہا ہے، خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، بلکہ اس نے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے. تو وہ اصل میں اس کو ہر بندہ کردار ادا کر سکتا ہے، اور ہماری سب کی یہ خواہش ہے کہ ملک کے لیے ہم کردار ادا کریں. یہ ہمارے ادارے، لوگ کہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ، میں نے کہا بالکل ہم ملنے کو تیار ہیں. یہ ہمارے ادارے، میں اس کو اون کرتا ہوں یار، میں کوئی مسافر تو نہیں ملتا. اگر میں اداروں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ آپ کے ان رویوں کے ساتھ کی وجہ سے نفرتیں بڑھی رہی ہے،
आपके इन रवैयों के साथ दूरियां बढ़ रही है, आपके इन रवैयों के साथ अदारे कमजोर हो रहे हैं, आप अपने इन्हीं हुदूद में रहे, तो उसमें बुराई क्या है? मुझे तो कोई शर्म नहीं है, अगर कोई मैं बैठ जाऊं, मुझे बिल्कुल मैं बैठने को तैयार हूं, अगर कोई चाहता है और वाकई चाहता है, ये नहीं कि हमें बत्ती के पीछे लगाए, तो इसी कोई मसला नहीं है। हम अपने इदारों को, हम इंडिविजुअल के साथ हमारा मसला है, बिल्कुल है, लेकिन इदारों को तो हम ओन करते हैं, हम इदारों के साथ खड़े, हम समझते हैं कि मजबूत इदारे मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। ठीक है, लास्टली मुझे जुनैद साहब, आपने अदालतों का जिक्र किया है और बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कहती है कि खान साहब की जो रिहाई होनी है वो अदालतों से होनी है, लेकिन फिर उस पर आप लोग एतराज़ भी उठाते हैं, अदम एतमाद भी आपको अदालतों पर। तो सर ये चीज़ फिर कैसे मुमकिन होगी? इसके लिए तो फिर इवेंचुअली आपको 26वीं आनी तरमीम और 27वीं आनी तरमीम का रिवर्सल चाहिए, उसके लिए अगेन आपको फिर 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो फिर कैसे मुमकिन होगा, इंसाफ कैसे मिलेगा? नहीं, मैं आपको पहले बताऊं कि बिल्कुल अदालतों से हमें कोई उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी अदालत के दरवाजे हम खटखटाते हैं, क्योंकि तारीख लिखा जाएगा, इसमें हर जज का किरदार लिखा जाएगा। आप देखें कि अभी एक मुसुबा रिटायर हो गई, लेकिन लोग उसके किरदार को जज करते, उस पर तबसरा करते हैं। इसी तरह ये इससे पहले भी जो चीफ जस्टिस साहब थे वो गुजर गए, टाइम गुजर गया, लेकिन लोग आज उस पर तबसरा कर रहे हैं। तो तारीख लिखी जाएगी, तारीख में हर बंदे का जिक्र होगा कि कौन सही रास्ते पे खड़ा था, कौन गलत था, कौन किसने रेजिस्ट किया, किसने अपने मफादात के लिए खामोश रहा। तो हम बिल्कुल अदालतों से हमारी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन आज भी हमारी ख्वाहिश है कि जो बेइत्तेमादी अदालतों पे है, अदालतें अपने एतमाद बहाल करे, और इसमें कोई अदालतों में हमें वो हमारे केस तो लगता ही नहीं, वो कोई और कंट्रोल करता है, फैसले कोई और कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसमें इमरान खान का तो नुकसान हो रहा है, पार्टी का तो नुकसान हो रहा है, लेकिन इससे इदारों का नुकसान हो रहा है, इससे जज बेतौकीर हो रहे हैं, इससे जो अदलिया हमारी बेतौकीर हो रही है। तो हाँ, हमारी आज भी ये ख्वाहिश है कि अदलिया जो अपना खोया हुआ मुकाम पाए और मेरिट पे फैसले करे, किसी इदारे की तरफ न देखे और इस तरह के फैसले न करे। तो हम तो चाहते हैं कि अदालतों से जो बेइत्तेमादी लोगों की बड़ी है वो खत्म। ठीक है जुनैद साहब, इस वक्त आखिरी में ये मुझे लास्ट में कमेंट कर दे कि अगर इस जुमरात को भी, आपकी आज तो मुलाकात नहीं हुई है, अगर इस जुमरात को भी नहीं होती है तो फिर फौरी तौर पर एहतजाज शुरू हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या वही जो 27 सितंबर की कॉल है वो बरकरार रहेगी? नहीं, हम मुख्तलिफ, हमने 23 तारीख को भी किया, 13 तारीख को भी हमने अनाउंस किया था कि हम उसको बंद कर लेंगे, लेकिन उस पे काफी लोगों की, सीएम साहब ने तो ऐलान किया था, लेकिन आज भी काफी लोगों ने उस पे क्या कि हम बेशक 13 को, क्योंकि 14 अगस्त की रात है, तो लोग एक्टिविटी करेंगे, लोग खुशियां मनाएंगे, तो अगर इस बुनियाद पे हम रोडों को बंद करें तो मुनासिब नहीं होगा। तो इंशाल्लाह 13 को हम भी रैलियां निकालेंगे हकीकी आज़ादी के लिए, इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए। इससे 14 के बाद भी हम किसी टाइम जो है हम कॉल दे सकते, कुछ भी हो सकती, तो हम मुशावरत में हैं, इंशाल्लाह ताला हम मुशावरत से इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुनैद अख्तर प्रोग्राम में मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से। आज तीसरा मरहला भी मुकम्मल हो चुका है, वहाँ पर रिजल्ट्स की क्या सूरत हाल रही है, और पीपल्स पार्टी और PMLN के जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार है, उन्हीं तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सलाउद्दीन जुनेजो साहब, इसके साथ साथ रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच साहब ने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों के ज्वाइन करने का। अली गौहर साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, AJ के इलेक्शंस का तीसरा मरहला मुकम्मल हो गया है, लेकिन जो 3 मरहलों पर इलेक्शंस थे वो स्टिल 3 मरहलों पर नहीं हो रहे हैं, और अब ये मामला जो है वो 5 मरहलों तक जा चुका है। अभी भी कुछ जो नशिस्तें हैं उन पर इंतखाबात की दोबारा पोलिंग भी होनी है, और कुछ पर अमन अमान की सूरत हाल के बायस भी नहीं हो सके। सर, इस वक्त की क्या सूरत हाल है, पहले तो ये क्लैरिफाई कर दें, कितनी नशिस्तें आप लोगों ने जीत ली हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें से 3 हल्के तीसरे मरले में ऐसे हैं जिन पर के वो इलेक्शन नहीं हो सके, और वहाँ पर आपको पता है कि जो सिचुएशन है वो दायर है कि उसमें ये वो है जहाँ पर कोई धरने वाले वो लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में आपको पता है कि यही कहा गया है कि जो नई गवर्नमेंट बनेगी, ये गवर्नमेंट जो है वो उन एक्शन कमेटी के उन अरकान से मुज़ाकरात करेगी जो लोग पुरअमन है, जो कश्मीर में इंतशार नहीं चाहते,
اور جو چاہتے ہیں کہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ پرامن طریقے کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں. لیکن اگر کوئی لوگ اگر کشمیر کا امن تباہ کریں گے اور وہ سرکاری ملازمین کو شہید کریں گے, ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے, تو پھر تو ظاہر ہے ان کے خلاف تو قانونی کارروائی ہوگی. تیسرا مرحلہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے, ماں سوائے ان کنسٹیچوئنسیز کے جن کے اندر کے مطلب ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے. لیکن وہ 3-4 سیٹس ہیں, ان کی بھی میرا خیال ہے کہ اب جلد ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی. اچھا, اور تاکہ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور وہ سارا اس کو ایک منظم طریقے کے ساتھ جو ہے وہاں کا کنٹرول سنبھال کے. چلیں اس پہ تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے جائز مطالبات جو ہیں ان کو سنا بھی جا سکتا ہے, نظر ثانی کر لیں گے وہ بھی. لیکن غور صاحب, یہ جو پیپلز پارٹی مسلسل دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے, آپ کے نتائج یہ جو الیکشنز کے ہیں اس کو تو ماننے سے انکاری ہے, تو پھر اس پر کیا کریں گے آپ لوگ؟ کچھ بھی نہیں, ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی جو شکست ہے اس کو تسلیم کریں, اور ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جہاں سے وہ جیت جائیں وہاں پر دھاندلی نہیں ہوئی, جہاں سے وہ الیکشن ہار جائیں وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے. ایکچولی ڈے 1 سے جو بلاول بھٹو صاحب تھے انہوں نے جو بیانیہ کیا دیا ہے وہاں پر ماں سوائے دھاندلی کا الزام, تند و تیز بیانات اور اس قسم کی گفتگو کرنے کی بجائے وہاں کا روڈ میپ نہیں دیا. اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ میاں محمد نواز شریف صاحب گئے, چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ گئیں, تو انہوں نے کشمیر کے لیے پورا روڈ میپ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کے اندر بھی وہ تمام ترقیاتی کام کریں گے اور موسٹلی وہ پروجیکٹس لے کر آئیں گے جو کہ پنجاب کے اندر چل رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بلاول صاحب کے پاس تو اس قسم کا ایجنڈا نہیں تھا. اگر بلاول صاحب بھی یہ بتا دیتے تو کیا لوگ اٹریکٹ ہوتے. ان کو بھی یہ کہنا چاہیے تھا کہ جس طرح سے ہم نے سندھ میں ترقیاتی کام کروائے ہیں تو اسی طرح کے کشمیر میں کروائیں گے. تو ظاہر ہے یہ بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تسلیم بھی کریں کہ سندھ میں بہت ترقی ہو رہی ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ وہاں پر گورنمنٹ تو ان کی ہے, جب ان کی گورنمنٹ ہے تو دھاندلی کا الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ ہاں چلیں یہ سوال ہم صلاح الدین صاحب سے کر لیتے ہیں. صلاح الدین صاحب ایک تو یہ رسپونڈ کریں, جو گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی اپنی حکومت ہے, دھاندلی کا الزام آپ کس پر لگا رہے ہیں. پھر دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کے پیچھے جو ہے وہ آپ شکست اپنی جو ہے اپنی شرمندگی چھپا رہے ہیں, شکست کی جو شرمندگی ہے اس کو دھاندلی کے بیانی کے پیچھے چھپا رہے ہیں. عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تو اس میں مسلم لیگ نون کا کیا قصور ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں محترمہ, دیکھیں نون کی جو بلو صاحب نے بتایا کہ نون کی قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ وہاں گئی تھی, تو ان لوگوں نے پہلے مرحلے میں الیکشن کیمپین چلائی تھی. اس کے بعد تو 2 مرحلوں میں کہیں وہ نظر بھی نہیں آئے. آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیری عوام نواز شریف صاحب سے, مریم صاحبہ سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ ان کے ایک جلسے پہ سارا کشمیر الٹ پڑا نون لیگ کی طرف. اور ہم لوگوں نے حق مالکیت کی بات کی ہے, ہم لوگوں نے اسکیمز وغیرہ کی بات نہیں کی. پہلے تو دیکھیں, آپ جہاں حکومت بنتی ہے وہاں کی عوام کے لیے آپ ان کے حقوق کی بات کرتے ہو, آپ ان کی جابس کے لیے جنرلی بات کرتے ہو. جی اب ہم گرین لائن شروع ہوئی تو ہم گرین لائن شروع کریں گے, اس پہ ووٹ نہیں ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ, دیکھیں پہلے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہر مرحلے میں ایک جگہ نہیں 3-3, 4-4, 5-5 دن کمپین وہاں پہ چلائی. ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے پہلے دن سے ہی, پہلے جو مرحلہ ہوا, میں بھی اس الیکشن میں گیا ہوا تھا, کہ ہمارے جتنے بھی 1-2-1.5 مہینے سے جتنے کمپین چلی ہے, ہمارے کینڈیڈیٹ سے ہمارے کارکنان کے اوپر جو وہاں پہ حملے ہوئے, اس پہ اب جو ہے کوئی ایکشن نہیں اٹھا. اگر ایف آئی آر کٹی گئی تو اریسٹ کسی کو نہیں کیا گیا. تو سمجھے اب رانا ثناء اللہ صاحب اتنے مقبول ہیں کہ وہ جا کے کشمیر میں کمپین چلاتے ہیں 2 مراحل کی اور وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. اتنا تو دیکھیں اللہ سب کو 2 روٹیاں کھلا رہا ہے, تو سب سمجھتے تو ہیں. لیکن صلاح الدین صاحب, جو گوہر صاحب نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ جو دھاندلی کا اتنا زیادہ شور ہے اور جو یہ 3 مرحلوں میں انتخابات ہوئے ہیں, اس کی ذمہ داری بھی تو پیپلز پارٹی پر عائد ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر حکومت آپ لوگوں کی ہے. جی دیکھیں, حکومت محترمہ, حالات ایسے ایک تو دیکھیں کشمیر کے حالات بہت سنجیدہ, بہت خراب حالات ہیں, اور وہاں پہ ہماری لیڈرشپ نے یا ہمارے کارکنان نے جو بڑھ چڑھ کے جو حصہ لیا وہ آپ کے بھی سامنے ہے. ان حالات میں
नवाज शरीफ साहब एक दफा गए हैं, हमारे चेयरमैन साहब 5-6 दफा गए हैं। तो अगर हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे और हालात वो हमारे खिलाफ किए गए, तो मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि हम वफाक हुकूमत होगी, और यकीनन जो है मैं समझता हूँ कि हमसे मैंडेट चोरी किया गया है, उसकी कंप्लेंट्स, उसकी हर चीज ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है गौहर साहब, ये जो तनाव है, इख्तिलाफात हैं आपके और पीपल्स पार्टी के, अब देखें क्या ना, ये अब देखें जी नून लीग कैंपेन शुरू होने से पहले कहती है कि जी 10 सीटें हमारे जेब में हैं, महाजरीन वाली। आपकी कैंपेन होती है, आपकी इलेक्ट्रिक बसें उधर पहुंच जाती हैं, वेरी सेकंड डे मरियम साहब वहाँ जलसा नवाज शरीफ साहब करते हैं, वेरी सेकंड डे वहाँ बसें पहुंच जाती हैं। तो मीन आप क्या धांधली, आप मीन धांधली को आप क्या हर जगह पे ओपन ठप्पे लगे उसको धांधली कहा जाता है, या ये सारी ट्रिक्स ठीक हैं? अच्छा सलाउद्दीन साहब, आप लोगों ने ये फैसला तो सामने आया है पीपल्स पार्टी का कि पार्लियामान में अब आप लोग ताउन भी नहीं करेंगे, टफ टाइम भी देंगे, और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि उल्टी गिनती के दिन शुरू हो जाएंगे वफाकी हुकूमत के अगर उनके मैंडेट पर डाका डाला गया आज़ाद कश्मीर में। तो अभी तक तो यही सिचुएशन नज़र आ रही है कि आप लोगों के इख्तिलाफात स्टिल बरकरार हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब आप लोगों को सीरियस नहीं ले रहे। वो बार बार ये कह रहे हैं कि इनकी जो उल्टी गिनती है ये बहुत जल्द सीधी हो जाएगी और ये इसी तनख्वाह पर काम भी करेंगे। तो सर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? मैं तो राना साहब को खुद को संजीदा नहीं समझता। अच्छा, तमाम वो तो मेरी नजर में तो वो हारे हुए कैंडिडेट हैं। उनको तो खुश करने के लिए यही जो गुलू बट्स की टीम को हेड करते हैं, खुश करने के लिए उनको एडवाइजर किया गया है, और बगैर क़यादत के नून लीग वहाँ पे राना सनाउल्लाह से कैंपेन चला रही है। तो आप समझती हैं कि राना सनाउल्लाह साहब इतने फैसलाबाद में इतनी उनकी फेमस वो पॉपुलर हैं, वो जहाँ हारे हैं और जाके कश्मीर में पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। अच्छा जुनेजो साहब, एक तो सवाल ये आप लोगों पर भी आता है कि इतने इख्तिलाफात भी हैं, आप फॉर्म 47 का जो है उनको ताना भी देते हैं कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है। बिलावल भुट्टो साहब की पूरी कैंपेन में पूरी चार्जशीट उन्होंने किया है वफाकी हुकूमत को, लेकिन स्टिल आप लोग इत्तेहादी भी हैं। तो सर पीपल्स पार्टी को इतनी क्या मजबूरी है कि इतने अब तो आप लोगों के मैंडेट पर डाका डाला गया है ना, ये तो आप लोग ओन कर रहे हैं, तो सर फिर भी आप लोग इनके साथ बैठे रहेंगे या मामला बिगड़ सकते हैं? देखिए हमारे चेयरमैन साहब की आज भी यही डिमांड है कि वहाँ पे जो है ना ट्रुथ कमीशन जो है वो वहाँ पे बनाया जाए। देखिए हम सबसे पार्टी से ज्यादा अहम है मुल्क। जब पीडीएम की हुकूमत आई तो मुल्क के खातिर हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया। ये नहीं है कि खाली नवाज शरीफ वालों ने साथ दिया हमारा, हम भी उनका साथ दे रहे हैं। हम लोगों को भी शुरू वाले दिनों में मिनिस्ट्रीज ऑफर हुई थी, तो हमने बिन वो मिनिस्ट्रियों के बगैर प्रेसिडेंट साहब बने, सेनेट ली, और भी हमारे बड़े एग्रीमेंट हुए थे, उसके उन पे भी वो मुकरे, पर फिर भी मुल्की मफाद में हम लोग चलते आ रहे हैं आज भी। ऐसा नहीं है कि जी मुल्क को हम ज्यादा नुकसान पहुंचाएं एक इलेक्शन के लिए। मेरे चेयरमैन साहब ने यकीनन वो बोला है, पर पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा आपको बताएं बातों पे यकीन रखती है, और हमारे डोर्स हमेशा हर पार्टी के लिए ओपन होते हैं। यकीनन खदशात हैं, और गिनती उल्टी हो गई है तो आप उसमें देख लें। इस महीने में सेशन शुरू हो जाते हैं, अभी तक कोई सेशन भी शुरू नहीं हुआ। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हमारे जो है जो हमारे साथ हुकूमत में नवाज शरीफ नून लीग है, उनके साथ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात खदशात बहुत हैं, बढ़ चढ़ के हैं। पर अगर मेरी ज़ाती राय लें, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने आज तक कभी भी अपने दरवाजे बातचीत के बंद नहीं किए किसी के लिए भी। गौहर साहब, ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे पीपल्स पार्टी के, या फिर हम देखेंगे कि कोई इत्तेहाद में दरार आ सकती है? क्योंकि पीटीआई भी अब ये क्लेम कर रही है कि पीपल्स पार्टी से भी राब्ते जारी हैं, उनको भी साथ मिलाया जा सकता है, ग्रैंड अलायंस की शक्ल इख्तियार की जा सकती है। तो आपको कोई इससे मुश्किलात लग रही हैं? आपको कोई डर है कि पीटीआई अगर आप लोगों का साथ छोड़ जाती है तो आप लोगों के लिए मुश्किलात होंगी पीपल्स पार्टी? देखिए, जाहिर है कि अगर कुछ लोग पीपल्स पार्टी का कहीं राब्ता होगा तो हो सकता है हमारा भी कुछ ऐसे लोगों से राब्ता हो कि जो अभी असम्बली के अंदर जो है वो मतलब है कि अपोजिशन के बेंचों पर बैठे। वो तो हर पार्टी का होता है, लेकिन इखलाकी तौर पर अगर वो इत्तेहाद खत्म करेंगे तो क्या वो जो मेरिट की बात करते हैं और धांधली करते हैं, काबिल जिक्र बात ये है कि क्या वो प्रेसिडेंट जो कि नून लीग के वोटों से बने हैं वो इस्तीफा दे देंगे? क्या चेयरमैन सेनेट के ओहदे से ये रिजाइन कर देंगे? तो इत्तेहाद यकीनन जी, जब अपोजिशन पे तो जाएंगे तो सब करेंगे।
मेरी गुजारिश सुने ना, अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो वो पीपल्स पार्टी के, अगर पीपल्स पार्टी वाले शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ वोट करते हैं तो फिर इनको प्रेसिडेंटशिप भी छोड़नी पड़ेगी, चेयरमैन सेनेटशिप भी छोड़नी पड़ेगी। अखलाकियात का तकादा तो यही है। और अगर ये अखलाकियात और उसको नहीं तस्लीम करते तो फिर माने कि कश्मीर में धांधली नहीं हुई, ये सिर्फ अपनी शिकस्त कबूल नहीं करना चाहते। और इसके बरक्स शहबाज साहब ने तो इनको मुबारकबाद भी दी थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल अगर ये को अंडर प्रेशर करेंगे या कोई इस किस्म के मामलात हैं तो उसको फिर हालात के मुताबिक नून लीग उन चीज़ों को एड्रेस करेगी इंशाल्लाह। अच्छा सलाउद्दीन साहब, पीटीआई ये कह रही है कि आप लोग अपने आईनी ओहदे छोड़ें, उनके साथ आके बैठें, बात करें, को अलायंस की सूरत भी इख्तियार की जा सकती है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो गौहर साहब भी कह रहे हैं कि आईनी ओहदे आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये क्लैरिफाई कीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक आपसे कोई रब्ता किया है, क्योंकि शफी जान साहब एक शो में कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी से रब्ते जारी हैं। मोहतरमा देखिए, मेरे नॉलेज, मैं टीवी थोड़ा कम देखता हूँ, मुझे इस चीज़ की कोई नॉलेज भी नहीं है। और हमारे जो हतमी फैसला आएगा, आखिरी फैसला आएगा, वो सीईसी का आएगा। यकीनन वो कुछ दिनों में मीटिंग कन्वीन होगी और उसमें फैसला आएगा जो आएगा। और पीटीआई तो देखें ना, पीटीआई तो वो पार्टी है जो सिर्फ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, परसों भी मैंने कहा, पीटीआई सिर्फ इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है। ना उनको एक इमरान खान के खातिर उन लोगों ने 2 सूबे छोड़ दिए, 2 सूबों की हुकूमतें गवारा कर दी, खराब कर दी, खत्म कर दी, सिर्फ एक इमरान खान की खातिर। तो मैं उनको मेजर सियासतदान मैं ना उनको समझता हूँ, ना उनकी किसी टीम को समझता हूँ। तो सर ये जो नून लीग बार बार कह रही है कि आप लोग फिर इतने इख्तलाफात हैं, इतने मसाइल आप लोगों के, तो फिर आप अखलाकी जुर्रत करें या आईनी ओहदे छोड़े, तो क्या सर ये कोई मजबूरी है आईनी ओहदे रखना? नहीं, जब यकीनन जब हुकूमत से अलग होने का फैसला होगा तो वो फैसले भी आएंगे। ठीक है, मुझे गौहर साहब ये बताएं कि ये जो सूबों वाला मामला ज़ेर बहस आया था, तो क्या उस पर कोई वर्किंग जारी है इस वक्त? देखिए, बात ये है कि वो तो बात अभी तक राना सनाउल्लाह साहब ने उसकी वजाहत की कि इस इशू पर किसी भी प्रॉपर फोरम के ऊपर आज तक कोई जिक्र ही नहीं हुआ। और अगर जब कोई जिक्र होगा तो फिर उस पर बात होगी। अभी तो सिर्फ मीडिया पर ही बात हुई ना, जो वो मोहसिन नकवी साहब ने की, और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा बयान भी दे दिया। तो जाहिर है कि मुल्क की बेहतरी के लिए तो पहले अमेंडमेंट्स भी हुई है, कानून साजी भी हुई है, पार्लिमान का काम कानून साजी है। लेकिन मैं समझता हूँ कानून और आइन के मुताबिक अगर कोई भी इस किस्म की चीजें हैं तो वो सबसे पहले पार्लिमान में लानी चाहिए, वहां पर बहस करवानी चाहिए। कानून और आइन के मुताबिक अगर कोई रास्ता ऐसा बनता हो और उस पर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हुकूमत में हैं, जो अपोजिशन में हैं, वो कोई इत्तफाक़े राय करेंगी तो फिर बात आगे चलेगी ना। जाहिर है कि उसको निज़ाम को ये तो नहीं है कि असम्बली से बाहर से तो बिल्डोज होना नहीं है, असम्बली के अंदर से होना है। और अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इत्तेफाक करें तो फिर दायरे हो सकता है नून लीग भी उनके साथ कर जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात पर अभी जब तक ये पार्लिमान में ना आए, इसका कुछ स्केच ना आए, टॉक शोज में बैठकर गुफ्तगू और बातें करना, मेरा ख्याल है कि ये अंदाजे लगाने के मुताबिक है। अच्छा गौहर साहब, ये खबरें भी आ रही हैं कि मामलात सदारती निज़ाम की तरफ भी जा सकते हैं, क्या ऐसी कोई हैपनिंग हो सकती है? देखिए, अगर आप प्रोग्राम में ये पूछे कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग सकता है, कोई क्या चांसेस है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस तरह के सवालात के सदारती इंतखाब की बात आज नहीं, कई साल पहले से भी हो रही है। निजी महफिलों में होती हैं, असम्बली के अंदर तकारीर होती हैं, दीगर बातें होती हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई ऐसी तजवीज़ अभी तक अंडर डिस्कस नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक, सलाउद्दीन साहब मुझे ये बताएं कि ये जो सूबों का मामला है और ये भी तजवीज़ है कि कराची और गवादर को जो है वफाकी हुकूमत कंट्रोल करे, इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह देते हैं कि पीपल्स पार्टी तो मान जाएगी एट द एंड। नहीं जी, पीपल्स पार्टी कभी भी सिंध की विरासत को कबूल नहीं करेगी। पहले देखें, जिन असेंबलियों से हजारा सूबे बनाने की जो है वो करारदाद पास हुई हो, या सराय की सूबा बनाने की करारदाद पास की गई हो, तो
تو پہلے وہ تو بنائیں ان کو، ان صوبوں کو رول ماڈل بنائیں، ان صوبوں کو رول ماڈل بنائیں، پھر آپ بنائیں نا. اور آپ آتے ہو، آپ سے کوئی بھی ڈسکس کرتا ہے آگے کہتا ہے جی 20 صوبے بنائے جائیں، حکومت اچھی چلے گی اور ایڈمنسٹریشن اچھی طرح نظام کو چلائے گی. تو یہ تو صرف باتیں کرنے کے مین ہے نا. جو جن لوگوں کا، جن علاقوں کا، جن ڈویژنز کا، جن اضلاع کا سے سالوں سے لوگ، جو دہائیوں سے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے صوبے بنائے جائیں، پہلے ایز اے رول ماڈل وہ تو بنائیں، اچھا پھر آگے جا کے دوسرے چھوڑے نا. ٹھیک ہے گوہر صاحب، مجھے لاسٹلی یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت تیار ہے، 27 ستمبر کی ان کی جانب سے کال بھی آئی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں. اور جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر ملاقات نہ ہوئی منگل اور جمعرات کو تو وہ ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے. تو یہ کلیریفائی کر دیں کہ منگل کو تو ان کی ملاقات نہیں ہوئی، تو اس تھرسڈے کو ان کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ سارا سلسلہ ہے، پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے جب بھی احتجاج کیا پرامن نہیں کیا. 9 مئی کے واقعات دیکھ لیں، اسلام آباد کے اوپر کے پی کے وسائل لے کر حملے دیکھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی جو ہے، اگر وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر انتشار پھیلانا چاہے گی تو پھر تو قانون اپنا راستہ بنائے گا. لیکن اگر پرامن احتجاج ہوتا ہے اور وہ ان کا ریکارڈ نہیں ہے تو اس کی گارنٹی کون؟ جس طرح سے آج واقعہ ہوا آپ دیکھ لیں کہ ان کے پارٹی کے بندے نے کس طرح سے فائرنگ کی اور وہ کس طرح کا واقعہ ہوا. تو یہ ان کا ریکارڈ ہے. اب اس سے دیکھ لیں کیا ریاست اجازت دے گی کہ یہ ملک کے اندر دوبارہ سے انتشار پھیلائے. میرا نہیں خیال کہ اس قسم کے ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے کہ یہ لوگوں کی زندگیاں جیرن کریں، لاک ڈاؤنز کریں، دھرنے کریں، جس سے عوام کو دشواریاں ہوں اور ان کی جان و مال کو خطرہ ہو. اس کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن گوہر صاحب، جس طرح سے صحت کے متعلق تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، احسن اقبال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پراپر ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہے، ان کو کھانے کی بھی اچھی چیزیں مل رہی ہیں، ایکسرسائز کے لیے بھی سب کچھ مل رہا ہے، کتابیں بھی فراہم کی جا رہی ہیں، ان کا سیل بھی جو ہے وہ کشادہ ہے، ان کو واک کے لیے بھی جو ہے باقاعدہ طور پر اجازت ملتی ہے. ساری سہولیات آپ لوگ رپورٹ بھی باقاعدہ ایک سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے جمع کروائی جس میں پوری ایک لمبی تفصیل جاری کی کہ یہ سہولیات ہیں. تو گوہر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک آزاد کمیشن آپ بنا دیں کہ 2-4 بندوں پر مشتمل ہو، وہ جا کے اڈیالہ کی صورتحال بتا دے ساری. تو آپ کی کلیریفائی، اگر اتنی سہولیات آپ دے رہے ہیں تو اس کو جسٹیفائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں معاملہ عدالت میں ہے. عدالت میں جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی طرف سے وہ مطلب ہے کہ وہ بیان جو انہوں نے مطلب ہے کہ عدالت نے ان کو کہا کہ وہ آ کر وہ جمع کروائیں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جیل کی انتظامیہ اور عدالت کے مابین ہے. عدالت کوئی کمیشن بناتی ہے تو بنا لے، لیکن یہ کمیشن بنانے والا تو معاملہ ہی نہیں ہے. اور احسن اقبال صاحب نے بالکل درست گفتگو کی ہے اور ظاہر ہے ان کو علاج معالجے کی سہولت بھی ہے، دیگر سہولتیں بھی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے، تو پھر عدالت اس کا جائزہ لے گی. تو سر تسلی کروا دینا، بہنوں کی ملاقات کروا دیں، ان کو تسلی ہو جائے گی کہ آپ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ ساری سہولیات ان کو مل رہی ہیں. تو جو بہنیں ملاقات کرتی ہیں اور اس کے بعد جا کر ڈیجیٹل تو وہ تو آن کر رہے ہیں سر، وہ اب یہ آپ کو شورٹی دے رہی ہے، گارنٹی دے رہی ہے. لیما خان صاحبہ کا میرے خیال ہے آپ نے بیان نہیں سنا، انہوں نے آج ہی یہ بیان دیا ہے کہ اب ہم کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، ہماری ملاقات کروا دیں. یہ پہلے بھی جب ان کی ایک بہن کی ملاقات کروائی گئی تھی باہر وہ یہی بات کر کے گئی تھی، لیکن جب وہ آئی تھی تو اس کے بعد پھر انہوں نے اداروں کے خلاف قرضہ سرائی کی، پاکستان کے اداروں کے خلاف گفتگو کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی خود خراب کی ہوئی ہے. اچھا تو بہرحال معاملات عدالت میں ہیں، جس طرح سے عدالت کی ڈائریکشن ہوگی اس کے مطابق آگے چلیں. ٹھیک. صلاح الدین جنیجو صاحب، مجھے اس پر آپ بھی کامنٹ کر دیں کیونکہ پیپلز پارٹی بڑی جمہوری پارٹی ہے اور ہمیشہ عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے، تو ایک قیدی کے حقوق کی بھی یقینی طور پر آپ لوگ سپورٹ تو کریں گے اس چیز کو کہ ملاقات ہونی چاہیے، کیونکہ زرداری صاحب نے بھی جیل کاٹی ہے، بھٹو صاحب کا بھی سارا دور ہمارے سامنے ہے. میری ذاتی رائے یہی ہے کہ دیکھیں میری لیڈران نے جیل کاٹی ہیں، شہادتیں قبول کی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، ورکروں کی ہوئی ہیں، نون لیگ نے جیل کی لیڈرشپ نے جیلیں کاٹی ہیں. اگر کسی بھی سیاسی قیدی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اگر ناجائزی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو اپنی فیملی سے ملنے دینا چاہیے اور جو بھی ان کے حقوق ہیں، جیل کے مینولز ہیں، وہ سارے ان کو پورے دینے چاہیے، کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صلاح الدین جنیجو صاحب اور علی گوہر بلوچ صاحب نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنی میزبان ایمان نواز کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.